الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. سامعین محترم، آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے اسلام کا بنیادی جز ہے، اور وہ ہے نماز. سامعین محترم، نماز کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ ایک اسلام اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے نماز. سامعین محترم، ذرا سوچو، آج ہمارے پاس وقت ہے موبائل کے لیے، دوستوں کے لیے، دنیا کے لیے. وقت نہیں تو وہ صرف نماز کے لیے نہیں. فجر کا وقت جب ہوتا ہے تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، ظہر کے وقت میں کام میں مصروف ہوتے ہیں، اور عصر کے وقت ہم کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جب مغرب کا وقت آتا ہے تو ہم ملاقاتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور جب عشاء کا وقت آتا ہے تو ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. یوں ایک دن نہیں بلکہ کئی دن اس طرح اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ کیے بغیر گزر جاتے ہیں، اور ہمیں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا. سوچو، اگر آج موت آ جائے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا، اے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں استعمال کی؟ تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یعنی اللہ رب العزت اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر غفلت کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت ہلاکت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائیو، سوچو ذرا، جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. کہ کل قیامت والی دن سب سے پہلے جو حساب و کتاب کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے اتریں گے. اگر نماز میں کمی آ گئی تو باقی اعمال میں بھی کمی آ جائے گی. تو پھر اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی دوستو، یہی نماز ہے جس کے لیے اگر ہم دن میں چند منٹ نکال لیں تو یہی چند منٹ یا تو ہماری قبر کو روشن کر دیں گے یا تو ہماری قبر کو تاریک کر دیں گے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر. یعنی جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس وجہ سے ڈالا گیا تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. یعنی جہنم میں جانے والا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ نماز کو چھوڑنا. تو میرے بھائیو دوستو، سقر جہنم کا وہ خطرناک حصہ ہے جس کے اندر اگر پہاڑوں کو بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس کو بھی پگھلا دیں گے. تو میرے بھائیو دوستو، ذرا سوچنے کا مقام ہے بے نمازی کے لیے. اللہ رب العزت دن میں اپنے بندے سے 5 مرتبہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگر بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ کرے تو وہ اپنی 5 مرتبہ اپنے رب کے ہاں اپنی بندگی ثابت کر سکتا ہے. اور جو آدمی نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ اپنے رب سے تعلق کو توڑ رہا ہے. لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ رب نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر لے، استغفار کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا.
اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرے اور وضو کرے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، تو وہ رب تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ آج جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے گا۔ آج جو نماز کو چھوڑ دے گا، کل قیامت والے دن اللہ وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔